وہ بیوہ اس کے اوپر قابض ہو جاتی ہے، یا پھر وہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایسے قابض ہوتا ہے کہ دوسروں تک اس کے حقوق پہنچنے نہیں دیتا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جیسے ہی اس دنیا سے کوئی شخص جاتا ہے تو اس کی اولاد کو یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس پیسے کو، اس دولت کو، اس جائیداد کو۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 446 میں فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام نے فرزدق کے باپ غالب ابن ساسا سے باہمی گفتگو کے دوران فرمایا، وہ تمہارے بہت سے اونٹ کیا ہوئے؟ کہا کہ حقوق کی ادائیگی نے انہیں منتشر کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ان کا انتہائی اچھا مصرف ہوا۔ آپ علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق ہمارے پاس جتنا بھی مال و دولت ہو، جو کچھ بھی ہمارے اثاثے ہوں، اس کا بہترین مصرف یہ ہے، ان کا بہترین خرچ کرنا یہ ہے، ان کو جہاں استعمال کرنا ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کر دی جائے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے، ان اسباب سے، اس مال سے، ان اثاثوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہم ان کو بیچنا نہیں چاہتے، ہم انہیں خرچ کرنا نہیں چاہتے، ہم ان کو سنبھال کے رکھنا چاہتے ہیں، بلکہ مزید ان کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی جو بیوہ ہوتی ہے، وہ اس کے جو مال اور اسباب، جو اس کا گھر ہوتا ہے، جو اس کی جائیداد میں جو بھی چیزیں وہ چھوڑ کر جاتا ہے، وہ ان سب چیزوں کے اوپر قابض ہو جاتی ہے، اور وہ اس کو اولاد میں تقسیم نہیں کرتی، جیسا کہ پروردگار عالم نے قرآن میں حکم فرمایا ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد اس کی دولت کو تقسیم کر دیا جائے، جو بیوی کا حصہ ہے اسے دے دیا جائے، جو والدین کا حصہ ہے وہ انہیں دے دیا جائے، اور اسی طرح سے جو اولاد ہے ان میں بیٹے کا اور بیٹی کا حصہ کس طرح سے کتنا تقسیم کرنا ہے، سب پروردگار عالم نے قرآن میں اس کی تشریح کر دی ہے۔ تو اگر لوگ اس طرح سے ہی کرتے رہے کہ اس کو تقسیم نہ کریں اور اپنے پاس رکھیں، تو پروردگار کے حکم کی نافرمانی بھی ہوتی ہے اور لوگوں تک ان کا حق بھی نہیں پہنچتا۔ صرف ہوتا کیا ہے کہ وہ بیوہ اس کے اوپر قابض ہو جاتی ہے، یا پھر وہ جو بڑا بیٹا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایسے قابض ہوتا ہے کہ دوسروں تک اس کے حقوق پہنچنے نہیں دیتا۔ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ جیسے ہی اس دنیا سے کوئی شخص جاتا ہے تو اس کی اولاد کو یہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اس پیسے کو، اس دولت کو، اس جائیداد کو جو اس کے وارثین ہیں اس میں اسے تقسیم کر دے۔ عموماً بھائیوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ قبضہ کر لیتے ہیں اور اپنی بہنوں تک اس کا حصہ نہیں پہنچاتے، خاص کر جو شادی شدہ بہنیں ہوتے ہیں انہیں حصہ نہیں دیا جاتا، جو کنواری بہنیں ہوتی ہیں انہیں حصہ نہیں دیا جاتا۔ ان کی جہیز میں ان کے جو اخراجات کر دیے جاتے ہیں، بس اسی کو تصور کر لیا جاتا ہے کہ وہ ان کے حقوق کی ادائیگی ہو گئی۔ اچھا، عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ بہنیں بھی وہ اپنا حق نہیں مانگتی ہیں، اور کہیں کوئی جائیداد کی تقسیم کا وقت آتا ہے تو بہنیں سب جو ہیں وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو جاتی ہیں۔ وہ یہ بات کہہ بھی نہیں سکتی ہیں کہ انہیں ان کا حق چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اگر وہ اپنے بھائی سے اپنے باپ کے وراثت کا حصہ لے لیں گی تو ان کا یہ دروازہ ان پر بند ہو جائے گا، اس پہ جو تھوڑا بہت حق رہ جاتا ہے بھائی کے اوپر، جو ان کا میکہ ہوتا ہے، وہ ان کو شاید اس طرح سے پروٹوکول نہیں ملے گا، یا ان کے وہ حقوق جو اگر یہ اپنے لے لیتی ہیں تو ان کے مزید ان کے اوپر کوئی حقوق باقی نہ رہیں گے، اور اس طریقے سے ان کی وہ عزت، وہ مقام اس میکے میں نہیں رہے گا۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایک غلط ایک انداز ہے۔ بھائیوں کو کبھی بھی اس طرح سے نہیں سوچنا چاہیے۔ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ اگر بہن نہیں بھی حصہ لیتی ہے یا معاف بھی کر دینا چاہتی ہے تو اس کا حق اس تک ضرور پہنچائیں، اس کو ضرور دیں۔ ایسا ہرگز نہ کریں کہ اگر بہن نے نہیں لیا ہے یا نہیں مانگتی ہے یا معاف کر دیتی ہے تو وہ بھی اس کو جو ہے نا مال غنیمت سمجھ کے استعمال کریں۔ پروردگار عالم ہمیں اس طرح کی تمام جتنی بھی چیزیں ہیں اپنی ان کو عزیز کرنے کے بجائے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پروردگار عالم سب کو صحیح سوچنے کی، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو پروردگار کا حکم ہے اس میں سب کی فلاح اور بقا شامل ہے، وہ جانتا ہے، اس کے بعد ہی اس نے وہ احکام جاری کیے ہیں۔ کوئی بیوہ یہ نہ سمجھے کہ اگر وہ ترکہ بانٹ دے گی تو بے سہارا ہو جائے گی، وہ کہاں جائے گی۔ کوئی بھائی اگر یتیموں میں وہ تقسیم کر دے گا، بہنوں کو اگر حصہ دے دے گا، تو اس کا مکان اگر بک جائے گا، اس کی اگر کوئی سواری ہے، کوئی گاڑی ہے، کوئی کار ہے، کوئی بنگلہ ہے، کچھ بھی اگر اس کی جائیداد بک جائے گی تو وہ کہاں رہے گا، اس کے بچے کہاں جائیں گے۔ یہ سارا کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پروردگار عالم بہتر جانتا ہے جس نے یہ فیصلے کیے ہیں۔ دوسروں کا خیال رکھیے، آپ کا خیال پروردگار عالم رکھے گا، اور یہ اس کی ذمہ داری ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے، مسبب الاسباب ہے، انشاءاللہ جو کرے گا حق میں بہتر ہی ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ شکریہ۔